کورونا وائرس کے برطانیہ اور یورپ میں موجود اسلامک سینٹرز اور مساجد میں قرآنی تعلیم حاصل کرنے والوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمارے نمائندے قیصر حبیب نے مذہبی اسکالر محمد عدیل قاسمی سے بات چیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں ڈنڈی کے اسکاٹش اور کلچرل اسلامک سینٹر میں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امام و خطیب مسجد حاضہ محترم علامہ عدیل قاسمی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا سال 2021 اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ قیصر بھائی۔ سال 2020 اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ تکلیفوں کا سال تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسانیت کو خصوصی طور پر، اور یعنی کہ انسان جس چیز کی تگ و دو کرتا ہے، جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیتا ہے۔ انسان نے اس کووڈ-19 میں جہاں تکلیفیں دیکھی ہیں وہیں اس پر ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد آج اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی ویکسین بنا لی ہے۔ 2021 اب امید کا سال ہے۔ 2020 تکلیفوں کا سال تھا تو 21 امید کا سال ہے، اور رب کائنات جل جلالہ عما نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر دکھ کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر انسانیت کو اور بالخصوص مسلم امہ کو میں کہنا چاہوں گا کہ اب امید کا سال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکسین آئے گی تو اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کورونا کی اس وبا سے بہت جلد نجات پا جائیں گے۔ اس دور کے اندر جہاں بچے گھروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا پہلو ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور آنا چاہیے کہ بچے مساجد سے کنیکٹ ہوں اور مسجد میں آ کے 1-to-1 کلاسز لیں۔ اور اس درمیان ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچہ مسجد میں آیا ہے تو آداب کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہے، مثلا وہ نماز پڑھتا دیکھتا ہے، وہ قرآن پاک کا فزیکلی ادب کرنا سیکھتا ہے۔ جی، بہت شکریہ علامہ عدیل قاسمی صاحب۔ عدیل قاسمی صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں ایک میسج بھی کنوے کر دیا، موجودہ صورتحال پہ انہوں نے تبصرہ بھی کر دیا، لیکن لب لباب وہ یہی نکلا کہ آنے والا سال 2021 آقا علیہ السلام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت اور قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لینے کا نام ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ جی